السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبی الأمی وعلیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چند اشعار۔ دوسری چیز ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، سب کی قسمت میں باپ کا پیار نہیں ہوتا، لیکن ان بچوں کے لیے میں ضرور کہوں گا، کیوں نہ ان کی عمر 60 سالہ ہو جائے، وہ دادا نانا بن جائیں، اور لیکن جب ان کے سروں پہ والد کا سایہ بنا ہو، قسم خدا کی ان کی عزت کرنا سیکھ لو، ان کی عزت کرنا سیکھ لو۔ تو اسی پہ شاعر نے کہا ہے، اگر میرا نصیب میرا باپ لکھتا، اگر میرا نصیب میرا باپ لکھتا، غم دھندلے دکھتے وہ خوشیاں صاف صاف لکھتا، میری عزت شہرت میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ خود کو وہ تم اور مجھے آپ لکھتا، کیونکہ خود کو تم اور مجھے آپ لکھتا، اگر میرے نصیب میرا باپ لکھتا۔ دوسرا شعر فرمائیں، دعا دینے والے ہاتھ کہیں کھو گئے ہیں، دعا دینے والے ہاتھ کہیں کھو گئے ہیں، شاید اسی لیے ہم رو گئے ہیں، ان بچوں سے پوچھو ان کے درد کا، ان بچوں سے پوچھو ان کے درد کو، جن کے ماں باپ قبر میں سو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ طبیعت تھوڑا ناشاز ہے۔ پھر اگلا شعر لکھتا ہے شاعر، میں نے جینے میں، میں نے سینے میں جلتے الاؤ دیکھے ہیں، ماں کے حوالے سے ہے، توجہ چاہوں گا، میں نے سینے میں جلتے الاؤ دیکھے ہیں، میں نے ان کے جسم کے گھاؤ دیکھے ہیں، مجھ سے پوچھو ماں کے نہ ہونے کا مطلب، مجھ سے پوچھو ماں کے نہ ہونے کا مطلب، میں نے سفید کفن میں جنت کے پاؤں دیکھے ہیں، میں نے سفید کفن میں جنت کے پاؤں دیکھے ہیں۔ پھر ایک چھوٹا سا شعر ماں کے حوالے سے ہی، اس پتھر کی دنیا میں دکھتا ہے بس، ماں جیسی وفا نہیں ہوتی، اس پتھر کی دنیا میں دکھتا ہے بس، ماں جیسی وفا نہیں ہوتی، اور اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو، کیونکہ ہر کسی کے قسمت میں ماں نہیں ہوتی۔ جن کے سروں سے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے، اللہ ان تمام والدین کی مغفرت عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگارہ، اس زبان کی عزت رکھنا تو مولا، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہے پاک پروردگارہ، جن کے بھی والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مولا ان کی مغفرت عطا فرما دینا، اور جن کے والدین ابھی اس سرزمین پہ قائم و دائم ہیں، اللہ اے اللہ ان تمام بچوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور دوستوں، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کی عزت کر لو، یہ بہت
बड़ी इबादत है। यकीन जानो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों कि इस सरजमी पे सबसे बड़ी अगर कोई इबादत है तो माँ बाप की खिदमत। यहाँ तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिसने सिद्क दिल से एक बार माँ के चेहरे की ज़ियारत की, यकीन जानो उसने एक हज का सवाब पा लिया। एक हज का सवाब पा लिया। अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वालिदैन की कितनी बड़ी अहमियत अल्लाह पाक ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँचाई कि वालिदैन इस सरज़मी पे जिसके भी कायम व दायम हैं उनसे खुलूस गुजारिश है, अपील है, रिक्वेस्ट है कि अपने अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना सीख लो, अपने माँ बाप की खिदमत करना सीख लो, अपने माँ बाप की दिलजोई करना सीख लो। कभी भी माँ बाप तुम्हारे लिए दुआ ही देंगे, दुआ ही करेंगे, बद्दुआ कभी नहीं करेंगे। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर से आपसे गुजारिश है कि जिनकी भी माँ या माँ बाप दोनों ही ज़िंदा हैं, उनकी इज़्ज़त करना सीख लो, उनकी खिदमत करना सीख लो। इससे बड़ी कोई इबादत नहीं। और नमाज, हज, ज़कात, फित्रा, ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ बताया। और इन सब चीज़ों में एक सबसे अहम चीज़ है वो नमाज, उसकी पाबंदी कर लो मेरे भाई। सल्लल्लाहु ताला अला नबी वालिही सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। व आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।